درود کی تلاوت فرما دیجئے محمد علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداء وسبوغ الآلاء الأصداء وتمام منن والاها وجمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وسنى بالندب إلى أمثالها. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين إمام المتقين وقاتل المشركين أول العابدين أزهد الزاهدين يعصب الدين لنگر زمین و آسمان خطیب منبر سلونی امام اولین و آخرین صدیق اکبر فاروق اعظم غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول
نبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف ویناہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمدللہ 1445 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی انجمن حسینیہ کے اراکین صدر محترم اور آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا کی جانب سے امام بارگاہ قصر ابی طالب میں سلسلہ عزا کی بعنوان قرآن اور شان مصطفیٰ کے عنوان سے یہ 7ویں تقریر ہدیہ سماعت ہے۔ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کی بارگاہ میں کہ پروردگار منتظمین مجالس کی جو حضرات بھی دام درہم سخن اپنا حصہ عزائے حسین میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور آپ تمام حضرات کے لیے دعا ہے کہ مسلسل آپ ان مجالس عزا میں اپنے پورے یقین، ایمان اور اعتقاد کے ساتھ ان مجالس عزا میں شرکت فرما رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ خالق آل محمد ان مجالس عزا میں آپ کی شرکت کا آپ کی پاکیزہ عزت مآب نیتوں کے حساب سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ جو آیت مسلسل آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں تلاوت کر رہا ہوں شان مصطفیٰ کے عنوان سے، وہ آپ کے اذہان میں اب یقیناً اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ کے اذہان میں اور آپ کے قلب میں اتنی جگہ بنا چکی ہے کہ آپ اس کے معنی و مطالب سے بہت اچھے سے واقف ہو چکے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے موجودہ ترتیب قرآن کے حوالے سے، اور اس میں اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے، اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا اسٹیٹس بیان کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، اس کی عظمت بیان کی ہے۔ اب پہلا ہی جملہ دیکھیں کہ کتنا قیمتی جملہ اللہ نے کہا ہے، اس پہ توجہ رکھیں سارے حضرات۔ اس سے بڑی اور کیا عظمت رسالت ہوگی، توجہ رہے اس پہلے جملے پر۔ اس سے بڑا وقار کیا ہوگا کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ان سب نبیوں میں، ان سب رسولوں میں یہ اعزاز صرف مصطفیٰ کے لیے رکھا کہ اللہ نے تمام کلمہ پڑھنے والوں کو پابند کیا۔ کیا پابند کیا؟ نہ آدم کا کلمہ پڑھنے والوں کو پابند کیا، نہ نوح کا کلمہ پڑھنے والوں کو پابند کیا، نہ ابراہیم کی امت کو پابند کیا، نہ اسماعیل کا کلمہ پڑھنے والوں کو پابند کیا، نہ شیس کا کلمہ پڑھنے والوں کو پابند کیا، نہ سلیمان کا کلمہ پڑھنے والوں کو پابند کیا، نہ داؤد کا کلمہ پڑھنے والوں کو پابند کیا، نہ یحییٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کو پابند کیا، نہ شعیب کا کلمہ پڑھنے والوں کو پابند کیا، نہ ہارون کا کلمہ پڑھنے والوں کو پابند کیا، نہ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کو پابند کیا۔ اگرچہ یہ سب اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ بندے ہیں، یہ سب اللہ کے مقربین میں ہیں، یہ اللہ کے سب چنے ہوئے ہیں، لیکن ساری کائنات کے اشراف اور شرف ایک طرف، مصطفیٰ کا ایک شرف اللہ نے یہ بیان کر دیا، امت مصطفیٰ سے مخاطب ہو کر کہا الذین یتبعون الرسول۔ ساری امت کا شرف یہ ہے کہ
کوئی میرے محمد سے آگے نہ بڑھے، پیچھے چلے۔ دیکھیے میں مسلسل آپ کی خدمت میں عزت مصطفیٰ پہ گفتگو کر رہا ہوں، شان مصطفیٰ پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور کل میں نے اسی پیرائے میں، اگر آپ کے اجتماعی حافظے میں میری کل کی تقریر کا جملہ ہو تو میں نے کہا تھا کہ آدم ابو البشر ہے، وہ بیٹا نالائق ہے جو باپ سے آگے چلے، وہ بیٹا نافرمان ہے جو اپنے باپ سے آگے قدم بڑھائے، وہ بیٹا لائق ہے جو باپ کے پیچھے چلے۔ تو آدم تو پوری بشریت کے باپ ہیں، تو اللہ امت کو پابند کر دیتا، اللہ آدم کے لیے کہہ دیتا کہ آدم کو ہم نے پوری بشریت کا باپ بنایا ہے، تم پر واجب یہ ہے۔ لیکن پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، انبیاء کے تذکرے ملتے ہیں، کم از کم 1,24,000 نبی اللہ نے زمین پر بھیجے۔ کتنے؟ 1,24,000 نبی۔ ساری مخلوق میں اللہ نے کل یہ شرف 1,24,000 کو دیا، انہیں نبوت عطا کی۔ ایک جملہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ساری امت میں اور انبیاء میں کچھ تو فرق ہوگا جو اللہ نے انہیں ہم سے ممتاز کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ آئیں، دیکھیے جو شرف آدم کا ہے وہ آدمی کا نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جو شرف آدم کا ہے وہ آدمی کا نہیں ہے، جو شرف نوح کا ہے وہ کشتی میں بیٹھنے والوں کا نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ جو شرف اللہ نے ابراہیم کو دیا ہے، ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو پوری ملت کا باپ بنایا ہے۔ تو اللہ نے شرف عطا کیے انبیاء کرام کو، یعنی ساری مخلوق میں جو وقار، جو عزت، جو احترام، جو اسٹیٹس اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو عطا کیا ہے، وہ امتوں کو عطا نہیں کیا۔ یعنی کوئی امت کا آدمی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا، اگر آدم کے زمانے میں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آدم جیسا، اگرچہ سب آدم کی اولاد ہیں، سب آدمی کے بچے ہیں، نہیں، وہی آدمی کا بچہ ہے جو آدم کا احترام کر رہا ہے، وہی آدمی کا بچہ ہے جو آدم کا احترام کر رہا ہے۔ کسی کو جرت نہیں ہے کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ میں آدم کے برابر، کسی کو یہ جرت نہیں کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ میں نوح کے برابر، کسی کو یہ جرت نہیں کہ کوئی اٹھ کر کہہ دے میں ابراہیم کے برابر، یعنی کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو وہ شرف عطا کیا، اور ان 1,24,000 انبیاء میں سے جب اللہ نے شرف میں اضافہ کیا تو سب کو نہیں عطا کیا، کل 313 کو ان میں سے رسالت عطا کر کے رسول بنا دیا۔ میں شان مصطفیٰ تک جاؤں گا، توجہ رہے ایک ایک آدمی کی۔ دیکھیے ساری امت، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کہہ دے ہم آدم جیسے، ہم نوح جیسے، ہم ابراہیم جیسے، ہم موسیٰ جیسے، ہم عیسیٰ جیسے، اور پھر کسی نبی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ کہہ دے ہم ان 313 جیسے جنہیں رسول بنایا۔ دیکھیے بابا جی، آدم میں اللہ نے کوئی تو فضیلت رکھی، کیا فضیلت رکھی؟ قرآن نے پکار کے کہا آدم کی فضیلت کیا ہے؟ آدم کی فضیلت یہ ہے علمہ اسماء الآدم، کہ ہم نے آدم کو کل اسماء کا علم دیا۔ ایک تو یہ، اور وہ اسماء کیا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سورہ دخان میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے جسے بھی فضیلت عطا کی ہے علم کی بنیاد پہ کی ہے۔
یعنی جو آدم کا علم تھا وہ مخلوق میں کسی کا علم نہیں تھا، اس لیے آدم کو اللہ نے وہ شرف عطا کیا، تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جب اللہ نے ان 1,00,000 الگ سے نہیں، انہی 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کو رسول بنایا، تو جب رسول بنایا تو اس کا مطلب ہے نبوت سے بڑا مرتبہ ہے رسالت کا۔ آدم نبی ضرور ہیں، خلیفہ ضرور ہیں، رسول نہیں ہیں۔ توجہ ہے، صلوات پڑھیے۔ رسول نہیں ہے تو رسول کا مرتبہ بلند ہے، یعنی کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہہ دے ہم رسول جیسے، اگر کہہ دے تو سب برابر ہو جائیں گے، سب برابر ہو جائیں گے، پھر آدمی میں اور آدم میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو جیسے آدمی اور آدم میں کوئی فرق نہیں، ایسے نبی اور رسول میں کوئی فرق ہوتا۔ جب اللہ نے رسولوں میں سے یہ چاہا کہ کچھ کو اور شرف عطا کروں تو پھر اس نے 313 کو نہیں، کل 5 کو چنا۔ یعنی پہلے 1,24,000 چنے گئے، جب اس نے شرف اور اسٹیٹس بڑھایا، یعنی اب میں انگریزی زبان میں کہہ دوں پروموشن دیا، جب اس نے پروموٹ کیا اپنے مجتبی مصطفیٰ بندوں کو، تو ان میں کوئی کوالٹی کا اضافہ کر دیا، اور اضافہ کر کے ساری آدمیت میں سے نبوت کا عہدہ دیا، نبوت میں سے رسالت کا عہدہ دیا، یہ پروموشن ہے۔ پھر ان رسولوں میں سے 5 کو پروموٹ کر کے انہیں اولو العزم بنا دیا۔ سلامت رہے، انہیں اولو العزم بنا دیا، صاحب عزم بنا دیا۔ یعنی آدم کا ظرف کل اتنا تھا کہ وہ خلافت کا وزن اٹھا لیتا، نبوت کا وزن اٹھا لیتا۔ آدم کا ظرف ایسا نہیں تھا کہ وہ رسالت کا وزن اٹھاتا۔ یہ دیکھیں، میں بہت آہستگی، ایسے نہیں، تھوڑا سا بیدار ہو کے سننا ہے۔ میں پہلے دن یہی کہہ رہا ہوں اس پیر محل کے فہیم و فتین مجمع سے کہ آپ مزاج پروردگار کو سمجھیے۔ اللہ کبھی کسی کم ظرف کو اللہ کسی کم نسل کو اپنا عہد، پہلے اللہ ظرف دیکھتا ہے کہ یہاں یہ چیز رکے گی بھی یا نہیں، یہاں ٹھہرے گی بھی یا نہیں۔ ہم جب کسی کو عہدہ دیتے ہیں تو مال کی بنیاد پہ دیتے ہیں، گاڑیوں کی بنیاد پہ دیتے ہیں، شہرت کی بنیاد پہ دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں جو عہدہ دیتا ہوں لہو کی بنیاد پہ دیتا۔ ہم جو عہدہ، تو آدم کا ظرف، ان کی طاقت اور قوت صرف اتنی تھی کہ وہ عہدہ خلافت الہیہ کا وزن اٹھا لیتے، یا جتنے نبی تھے جس کا جیسا ظرف تھا اسے وہ عطا کرتا چلا گیا، چنتا چلا گیا۔ 313 رسول کے قلوب میں اللہ نے دیکھا کہ ان کے دل میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ یہ نبوت کا بھی وزن اٹھائیں گے، رسالت کا بھی اٹھا لیں گے۔ تو انہیں رسالت عطا کر دی، اور جب اس نے دیکھا کہ میں اپنا عزم، اللہ اپنا عزم دینا چاہتا ہے، تو اس نے 313 کی طرف دیکھا کہ کون اس قابل ہے کہ جسے میں یہ اپنا عزم دوں۔ نبی نے بھی تو یہی دیکھا تھا، تبھی تو کہا تھا کل علم اسے دوں گا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 5 اس قابل ہیں
کہ میرے عزم کا وزن برداشت کر لیں، تو اس نے ان 313 میں سے کل 5 کو چنا اور اپنا عزم عطا کیا۔ لیکن خدا کی قسم، اب جو اللہ منصب دے رہا تھا وہ کوئی ہلکا منصب نہیں تھا، اتنا وزنی منصب تھا کہ نوح جیسا، ابراہیم جیسا بھی یہ منصب نہ اٹھا سکا۔ اللہ کی نظر پڑی تو ابو طالب کی گود میں پلے ہوئے مصطفیٰ پر کہا حبیب اب ہم عالمین کی رحمت دینا چاہتے، کسی کا ظرف اس قابل نہیں سوائے تیرے۔ آدم کو خلیفہ بنایا، کہاں کا خلیفہ بنایا؟ دیکھیے ایک جملہ اور سن لیجئے، اللہ نے منصب عطا کیے ظرف دیکھ کر، عہدے عطا کیے ظرف دیکھ کر، معجزات عطا کیے ظرف دیکھ کر، صحیفے عطا کیے ظرف دیکھ کر، کتابیں عطا کی ظرف دیکھ کر۔ آدم کا ظرف نہیں تھا کہ وہ تورات کا وزن اٹھاتا۔ کہاں بیٹھے ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں اگرچہ بہت تھوڑے ہیں، خدا کا شکر ہے تھوڑا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بھگوڑا تو نہیں ہے نا کوئی۔ میرے ساتھ رہیے گا، آدم کا ظرف اس قابل نہیں تھا، اتنی طاقت نہیں تھی آدم کے ظرف میں کہ وہ تورات کا وزن اٹھا لیتے۔ یہ موسیٰ کا ظرف تھا کہ تورات کا وزن اٹھا رکھا، یہ عیسیٰ کا ظرف تھا کہ انجیل کا وزن اٹھا رکھا ہے، یہ داؤد کا ظرف تھا۔ نبی تو سب ہیں، نبی تو سب ہیں۔ ارے سمجھ میں نہیں آتی قاریان قرآن کی، ملا مولوی کی عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، جب اللہ کے معصوم نبی سارے برابر نہ ہو سکے، یہ مکے کے مکار میرے محمد کے برابر ہو جائیں گے۔ یہ سلامت رہے آپ، یہ 1,24,000 آ رہی ہے آواز سرکار؟ آپ کی بھی آ جائے تھوڑی سی۔ دیکھیے میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو آپ سر چھکا کے بیٹھے رہیے، ساڑھے پلے نہیں پڑ رہی ہے کی کہہ رہا ہے، لیکن اگر پلے پڑے اور آپ پھر بھی نہ بولیں تو مجھے افسوس ہوگا۔ میرے ساتھ رہیے، دیکھیے سلامت رہیں آپ۔ میں نے کہا اللہ نے ظرف دیکھ کر، جس کا جیسا ظرف تھا اس کو ویسا عہدہ، ویسا منصب عطا کیا۔ ساری کائنات میں کسی کا ایسا ظرف ہی نہیں تھا۔ قرآن تو بہت دور کی بات ہے، ایک آیت کا وزن بھی برداشت کر لیتا۔ پہنچے نہیں میرے دوست، خدا کی قسم، عزت محمد کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کسی کا ایسا ظرف نہیں تھا کہ ایک، قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اس دن میں پڑھ چکا پوری تاریخ، آج وہ تاریخ نہیں دہرانی، آپ سب کے ذہنوں میں ہے نوجوانوں کے۔ ایک آیت کا وزن کتنا ہے؟ ایک آیت میں وزن بتاؤں، وہ یوسف مصر کے بازار میں بک رہے تھے۔ بھائی قرآن کا وزن سنو، پھر تمہیں عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی۔ سجاد صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کی پوری کمیٹی کا کہ آپ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ دیکھیے میں نے یہ جملہ ایسے جوش خطابت میں نہیں کہا، یہ جو آپ قرآن اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھتے ہیں، حقیقت قرآن کو کون سمجھتا ہے؟ کیا وزن ہے قرآن کا بتاتا ہوں۔ یوسف بکنے لگے مصر کے بازار میں، بیچنے والے نے صدا لگائی، یوسف نے اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا قیمت چاہتا ہوں۔ کہا کتنی؟ کہا جتنی زیادہ مل جائے۔ کہا اگر قیمت زیادہ چاہتے ہو تو دیکھو حسن پہ پردہ ڈال دو۔ بھائی یہ جملہ میری بہنوں کے لیے ہے، یہ جو میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں،
یہ جملہ ان کے لیے ہے۔ یوسف میری بہنوں کو پیغام دے رہا ہے، حسن جتنا کمال پہ ہوگا اتنا پردے میں ہوگا۔ جو ہی حسن پردے سے باہر آ جائے حسن بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اگر میری ماں بہنیں اپنی عزت و وقار کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں، پردے کو ترک نہ کرنا۔ دیکھیے یوسف کے ایک چھوٹے سے جملے میں یوسف کہہ رہے ہیں کیا چاہتے ہو؟ کہا قیمت، کہا کیسی قیمت؟ کہا اتنی ہو کہ لوگوں کے اختیار سے باہر ہو۔ اور دیکھ حسن پہ پردہ بہت ضروری ہے۔ جو چیز جتنی پردے میں ہوگی اتنی ہی قیمتی ہوگی، اتنا ہی اٹریکشن ہوگا، انسان بے چین رہے گا۔ دیکھیے اللہ کو پردہ کتنا پسند ہے۔ اگر اللہ کو پردہ پسند نہ ہوتا تو کعبے پہ پردے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہنیں میری بہنیں جو بیٹھی ہیں ان کے لیے پیغام ہے، بھئی دیواروں کو پردے کی کیا ضرورت ہے؟ کب دیواروں کا مسئلہ نہیں ہے، کعبہ اتنا حسین ہے۔ اس لیے حسن پہ پردہ ضروری ہے۔ اچھا یہ قرآن پردے میں کیوں ہے؟ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے، تورات پہ پردہ دیکھا، انجیل پہ، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میری بہنیں بھی مجلس میں ہیں نا، انہی کے لیے یہ جملہ ہے۔ بھئی کبھی تورات پہ پردہ دیکھا، انجیل پہ پردہ دیکھا، زبور پہ پردہ دیکھا؟ ہے تو اللہ کی کتابیں ہاتھ میں ہے۔ یعنی پردہ انسان کو اوقات میں رکھتا ہے۔ پردہ اگر بدن بے پردہ ہو جائے تو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ آپ لباس میں ہیں، آپ نے پردہ کیا ہے، آپ کی عقل سالم ہے، اگر کوئی برہنہ ہو جائے کہیں گے پاگل ہو گیا۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے پردہ کرو تاکہ عقلوں کا پتہ چلے۔ اور یاد رکھیں چیز، میں نے جملہ کہا، ایک جملہ اور کہوں گا پردے کا تاکہ ایک پیغام پہنچ جائے آپ کے تبسم سے، خدا آپ کو سن۔ دیکھیے چیز جتنی بڑھتی جائے گی، یعنی چیز کا وقار جتنا بڑھے گا، اسٹیٹس بڑھے گا۔ یہ عزا خانے کا پردہ سمجھ میں آیا آپ کے؟ عزا خانے کا پردہ کبھی کبھی اٹھتا ہے، کعبے کا پردہ کبھی کبھی اٹھتا ہے، قرآن کا پردہ بھی کبھی کبھی اٹھتا ہے، لیکن ایک ایسا پردے دار ہے جو کبھی جس کا پردہ نہیں اٹھا۔ اللہ نے کہا مجھے پردہ اتنا پسند ہے کہ ہمیشہ پردے میں رہوں گا۔ حسن کی ضرورت ہے، پردہ۔ جب تک یوسف نے کہا، گفتگو یہاں سے مڑی تھی، یوسف نے کہا حسن پہ پردہ ضروری ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے قیمت زیادہ ملے تو میرے چہرے پر پردہ ڈال دے تاکہ حسن پردے میں چلا جائے۔ اور جب یوسف کے چہرے پہ پردہ پڑا تو یوسف کے خریدار جمع ہوئے۔ جب خریدار جمع ہوئے تو تاریخ نے لکھا کہ پورا مصر یوسف کا خریدار بن کے آ گیا۔ دیکھیے ایک قرآن کا وزن بتا رہا ہوں، ایک قرآن کی طاقت، میں قرآن کی طاقت تو بہت ہے، وہ بھی بتاؤں گا، قرآن سے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن صرف ایک آیت کا وزن، ایک آیت کا وزن، اور آیت بھی کون سی، توجہ رہے کتنی وزنی ہے وہ آیت اور کیوں ہے وہ، اگر مولا نے مجھے توفیق دی تو میں وہ بھی بتاؤں گا۔ یوسف بکنے لگے، شور مچ گیا، حسن بک رہا ہے، حسن بک رہا ہے، لوگ آ گئے خریدار۔ بادشاہ کو پتہ چلا، عزیزہ مصر کو، اپنی زوجہ سمیت وہ بھی آ گیا۔ اب
پردہ اتنا باریک تھا کہ حسن یوسف چھلک کے باہر آ رہا. پردہ اتنا باریک تھا کہ لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی حسن یوسف میں. بادشاہ نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ اس نے یوسف سے پوچھا کہ اگر یہ خریدنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ میرے برابر سونا تول کر دے دے. میرے برابر سونا تول دے. جتنے سونے میں تل جاؤں گا وہی میری قیمت قرار پائے گی. یہ ہے نبی, یہ ہے اللہ کا مصطفیٰ کا جتنا سونا تل جائے وہ دے دے. بادشاہ نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے, میرے پاس ایک تھوڑی 7 خزانے ہیں. اس نے فوراً اپنے غلاموں سے کہا جاؤ میرے خزانے سے ایک خزانے سے سونے کے تاج بھر بھر کے لے اور لا کے میزان لگا دیا گیا. ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھا دیا, دوسرے پلڑے میں لا کے سونا لا کے رکھا جانے لگا. ایک خزانہ آ کے رکھا گیا, ہلا بھی نہیں, ہلا بھی نہیں. بادشاہ حیران ہو گیا, اتنا سا بچہ. بھائی آپ سمجھے نہیں, میں اتنا بڑا جملہ کہہ گیا. یہ پیر محل والے اگر یہاں بیٹھ کر سنیں گے تو پھر لطف ایسا ہی رہے گا. بادشاہ نے کہا اتنا سا بچہ. مکے کے لوگ بھی تو یہی کہہ رہے تھے, یہ بچہ. بھائی اگر یہاں بیٹھ کے سنیں گے تو میں دیکھیں تقریر کہاں کر رہا ہوں اور آپ کا مجمع یہاں. تھوڑا سا کہا یہ بچہ, کہا ہاں یہ بچہ سمجھ رہا ہے. جملہ سنیے گا, بڑا قیمتی جملہ. کہا جاؤ بھائی دوسرا خزانہ لاؤ. دوسرا خزانہ آیا میزان کے پلڑے میں, ہلا نہیں. تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, 7 خزانے جب خالی ہو گئے یوسف کا پلڑا ہلا نہیں. بادشاہ نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے یوسف کے. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ تو مادیت سے نبوت کو توڑ رہا تھا. کہاں بیٹھے ہیں؟ نہیں ایسے میں بھی نہیں پڑھوں گا آگے. سب مل کے ہاتھ اٹھائیں گے, سب سبحان اللہ کہیں گے. یہ یوسف نہیں تل رہا تھا, یہ یعقوب کا بیٹا یوسف نہیں تل رہا تھا. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ یوسف کا حسن نہیں تل رہا تھا, یہ منصب الہی تھا, اور وہ منصب الہی کو مادے سے تول رہا تھا. اللہ نے کہا تو اللہ کے, یوسف نے کہا تو اللہ کے منصب کو, تو نبوت الہی کو, عہدہ الہی کو مادیت سے تول رہا ہے. ہرگز کائنات کی کوئی شے, یہ تو یوسف ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ تو یوسف ہے, یہ تو یوسف ہے. یوسف کہتے ہیں کائنات کی کوئی شے یوسف کے وزن کے برابر نہیں آ سکتی. جیسے یوسف نے کہا, ایک مرتبہ جبرائیل آئے, کہا خریدنا بھی ہے, تجھے بکنا بھی ہے, اور تیرے وزن سے زیادہ ہمارے پاس وزنی شے ہے. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. چک بٹھلا رکھی ہے اس نے, چاہے نبی ہو چاہے خلیفہ ہو, اس نے چک جیسا ہی کہا نا کہ مادیت کو تو یوسف کو خریدنا چاہتا ہے. کائنات کی کسی شے کا وزن, فوراً سے جبرائیل آئے, کہا تجھے بکنا بھی ہے اور یہ خریدے گا بھی, اور تیرے وزن سے وزنی شے بھی ہے. اور اللہ نے وہ شے بتا دی. کہا کہو بادشاہ سے, خریدنا چاہتے ہو, لینا چاہتے ہو؟ یوسف کا بھی دل تھا. کہا خریدنا چاہتے ہو نا؟ کہاں. بس جملہ آپ کے حوالے, پیر محل کے اس فہیم و فتین مجمع کے حوالے. بہت آہستہ سے جملہ کہوں گا, خدا کی قسم ذرا سا زور سے سن لینا. یوسف نے بادشاہ سے کہا ذرا کان قریب لاؤ. بادشاہ کان قریب لایا. کہا اگر مجھے خریدنا چاہتے ہو تو جاؤ قلم اور کاغذ لے کر آؤ.
بھائی جیسے ہی بادشاہ نے سنا، یوسف نے پردے سے کہا اگر مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو تو قلم اور کاغذ لاؤ۔ یہ یوسف نے کہا، میرے نبی نے بھی کہا تھا اگر مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو قلم اور کاغذ لاؤ۔ اگر مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو تو جاؤ قلم اور کاغذ لاؤ۔ دوڑ کے گیا، اچھا ہوا یہ یہاں تھا وہاں نہیں تھا۔ دوڑ کے گیا، قلم اور کاغذ لایا۔ یوسف نے لکھا کیا اس پر؟ یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت قرآن کی، مقدمہ قرآنی، نہ سورہ بقرہ، نہ سورہ نساء، نہ سورہ آل عمران، نہ سورہ مائدہ، نہ سورہ انعام، نہ سورہ اعراف، نہ سورہ انفال، نہ سورہ توبہ، نہ سورہ ہود، نہ سورہ یونس، نہ سورہ ابراہیم، نہ سورہ حجر، نہ سورہ نحل، نہ سورہ اسراء، نہ سورہ کہف، نہ سورہ مریم، نہ سورہ طٰہٰ، نہ سورہ انبیاء، نہ سورہ حج، نہ سورہ مومنون۔ کوئی سا بھی سورہ نہ لکھا۔ کیا یوسف کو قرآن یاد نہیں تھا؟ ارے جو اللہ یوسف کو بسم اللہ عطا کر رہا تھا وہ کوئی بھی سورہ لکھوا دیتا، کا لکھوا تو دیتا، مگر دنیا کو بتانا تھا بسم اللہ اس لیے دیا کہ اس میں نقطہ ہے اور نقطے میں علی ہے۔ ایک بسم اللہ کا وزن اتنا تھا، یہ بسم اللہ کا وزن ہے کہ ادھر بسم اللہ آئی، یوسف کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، پھڑک سے اوپر چلا گیا۔ ایک بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے، سوچئے جس کے دل پہ پورا قرآن اتارا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا، اور صرف قلب مصطفیٰ رحل قرآنی نہیں ہے، پورا وجود مصطفیٰ کا پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک کلام الہی ہے۔ پیغمبر نے کہا اللہ نے مجھے زمین پر لباس بشریت میں کلام الہی بنا کے اتارا۔ یعنی اگر کوئی قرآن کو پہرن بشریت میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ مصطفیٰ کو دیکھے۔ مصطفیٰ مکمل قرآن ہے، تو جب مصطفیٰ قرآن ہے تو اگر مصطفیٰ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں یہ مجھ جیسا، آپ کی وجہ سے تکلیف، اگر مصطفیٰ کس کے لیے کہا؟ ایک دن علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ ایک دن شہزادہ حسن رسول کے دائیں زانو پہ بیٹھا ہے اور بائیں زانو پہ حسین بیٹھے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، سلام ہے ہمارا صحابہ کرام کو کہ جنہوں نے ہمیں یہ معرفت عطا کی ہیں اہل بیت کی، پوچھا کہ یا رسول اللہ ان شہزادوں کو آپ سے کیا نسبت ہے؟ حسن کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا الحسن و شبیہتی۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ پورا قرآن ہے، مصطفیٰ نے کہا حسن میری شبیہ ہے، بتا رہے ہیں کہ میرے بعد اگر تمہیں قرآن دیکھنا ہو میری طرح تو حسن کو دیکھنا۔ اور جب شہزادے قاسم نے آ کر حسین سے کہا نا چچا جان مجھے بھی مقتل کی اجازت دیجیے، ایک جملے کی عبادت ہے کیونکہ مجھے حکم دے دیا سرکار نے اور میں بانیان کے حکم کو کبھی ٹہلاتا نہیں ہوں، ان کا حکم میرے لیے
افضل ہے۔ انہوں نے کہا 6 بجے ممبر چھوڑ دیجیے گا۔ 1.5 منٹ رہ گیا، 1.5 منٹ کے مصائب کے 2 جملے کہا۔ چچا جان جملہ سنیے، قرآن کلام الہی، لباس بشریت میں مصطفیٰ قرآن، مصطفیٰ کی شبیہ ہیں حسن۔ اور جب قاسم نے کہا چچا جان مجھے اجازت دیجئے، تو کیا کہا حسین نے؟ بیٹا قاسم، ہم تمہیں کیسے اجازت دے دیں جب ہمارا یہ دل چاہتا ہے نا کہ اپنے بھائی حسن کی زیارت کریں، جب ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں تو ہم تمہارے چہرے سے نقاب ہٹا کر قاسم ہم تمہاری زیارت کرتے ہیں۔ کہا ماموں جان اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی تو اماں دودھ نہ بخشیں گی۔ سارے مصائب چھوڑ دیے۔ جب شرائط بڑھتے چلے تو ایک مرتبہ حسین نے قاسم سے ایک عجیب سوال کیا۔ کہا بیٹا قاسم تمہیں معلوم ہے تم کس بات کی اجازت مانگ رہے ہو؟ یہ درندہ صفت لوگ ہیں قاسم، یہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ قاسم یہ بتاؤ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ ہے شجاعت علویہ کا وارث، یہ ہے شبیہ رسالت کی شبیہ۔ جیسے ہی حسین نے پوچھا قاسم یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، چچا کے دونوں ہاتھ چچا کے گلے میں ڈال کے کہتے ہیں چچا قاسم کے نزدیک موت سے زیادہ میٹھی، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت۔ بس اتنا سننا تھا۔ کہا جاؤ قاسم، لو میں نے ممبر چھوڑ دیا۔ آخری جملہ، قاسم میدان میں آئے، جنگ کی زین سے زمین پہ آئے، چچا کو آواز دی، لاشا پامال ہوا۔ حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا، چلے خیمے کی طرف تو ایک مرتبہ شادیانے بچے، بیویوں میں شور بپا ہوا۔ قاسم کا لاشا آ رہا ہے، ماں نے تڑپ کے کہا باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے۔ ارے کیسا لاشا، میرے بچے کی بارات چلی آتی۔ ماتم حسین۔